السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اکنامکس آف پاکستان۔ اسحاق ڈار صاحب جیسے ہی پاکستان میں تشریف لائے ہیں تو سب لوگوں نے سنا کہ ڈالر جو ہے وہ 2 روپے کچھ پیسے سستا ہو گیا ہے، اور یہ بڑی بڑھا چڑھا کر باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کا تھوڑی سی ڈائسیکشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ڈار صاحب کس طرح کے کام کرتے ہیں اور اس کے رزلٹ کیا ہوتے ہیں۔ ماضی میں جو انہوں نے یہ کام کیے ہیں ان میں کتنا ہمیں اچھا رزلٹ ملا ہے اور کتنا ہمیں نقصان ہوا ہے، کیا فائدہ ہوا ہے، اس کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں۔ لیٹس سی، ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے وہ بات کرنی تھی کہ ڈار صاحب نے کیا ایفیکٹ ڈالا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آتے ہی ان کے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے۔ وہ پہلے بھی ان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ ڈالر کی قیمت کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈالر کی قیمت کو ہولڈ کرنے کے لیے جو طریقہ کار کیا جاتا ہے وہ یہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ، فری مارکیٹ جو پاکستان کی مارکیٹ ہے اس میں آپ ڈالر سستے بیچتے کیا ہے۔ ہمارا جو ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ مارکیٹ میں ڈالر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری جو مارکیٹ کی قیمت، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، بہت زیادہ بڑھتی نہیں ہے۔ جب آپ بہت زیادہ بڑھتی نہیں ہے قیمت تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو چیزیں امپورٹ کرنی ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت سستی مل جاتی ہیں نسبتاً۔ مثال کے طور پر ہمیں اگر IMF جو ہے وہ آپ کو 32 ارب ڈالر دے رہا ہے، اس کی قسط آئی ہے، تو آپ اس میں سے 2 یا 3، 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ مارکیٹ میں ایک سال میں پھینک دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور جہاں پہ جیسے ہی ڈالر کی قیمت، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو اس سے پہلے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ اگر ہماری ایکسپورٹس جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گی تو ہمارے ڈالر کی قیمت تو نیچے نہیں آ سکتی اصولی طور پہ، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر ہوتے نہیں ہیں جب تک ہم ایکسپورٹ بڑھاتے نہیں ہیں۔ تو ایکسپورٹ تو ہماری بڑھتی نہیں ہے، امپورٹ البتہ ہماری زیادہ ہوتی ہے۔ اب امپورٹ جو زیادہ ہونی ہے اس میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے ہمیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ آپ اس کو ایک ہی طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب آپ امپورٹس بڑھتی ہیں اس میں ہمارا انرجی بل ہے، کیونکہ ہم نے پیٹرول اور گیس باہر سے لینی ہے، ہمارے پاس بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ انرجی بل جو ہے وہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے، اور وہ ہمیں چاہیے۔ اگر سستا نہیں ہوگا، مہنگا ہوگا پیٹرول، اگر آپ مہنگا بیچیں گے تو مہنگائی عام طور پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ دیکھیں ایک فائدہ ہے ڈالر کی قیمت کم رکھنے کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایڈیبل آئل بھی ہم باہر سے بہت سارا منگواتے ہیں، 2-3 ارب کا سالانہ، وہ بھی ہمیں مہنگا ملے گا۔ اس طرح جو عمومی مہنگائی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے آپ باقی بھی جو امپورٹ کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو نسبتاً سستی ملیں گی، اور ملک میں مہنگائی کی شرح زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑے فوائد ہیں، اور ماضی میں یہ فوائد حاصل کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں اسحاق ڈار صاحب نے اسی طریقے سے یہ مہنگائی کنٹرول کی تھی۔ لیکن اس کے لانگ ٹرم نقصان ہے۔ وہ لانگ ٹرم نقصان کیا ہے؟ جب آپ 20-25 سال حکومت کر جاتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے ایوب خان کے زمانے میں بیسکلی قرض لینا شروع کیا تھا، اور ہم قرض اس لیے لیتے ہیں کہ ہم ابھی قرض پہ لے کے اور اس کو اچھے طریقے سے انویسٹ کریں گے، اس کو یا تو ہم اپنا انفراسٹرکچر اس طریقے سے بڑھائیں گے اور اس کو اچھا کریں گے کہ ہماری مارکیٹ اکانومی زیادہ بہتر ہو سکے۔ اگر ہم اس پہ انویسٹمنٹ اچھی ہوگی جو ہمارے کام کی ہوگی تو اس سے ہمیں بہت سارے فوائد ہوں گے، ہماری قومی آمدنی بڑھے گی، نیشنل انکم ہماری بڑھے گی۔ نیشنل انکم اور نیشنل ویلتھ ہم نے زیادہ کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، امپورٹس ہماری جو ہیں وہ کم ہو جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم امپورٹس جو ہے وہ ساری لوکل پروڈکشن شروع کر دیں گے تو ہمیں ڈالر نہیں بیچنا پڑے گا اس کے لیے، اور ہمارے ملک میں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ تو یہ ہم نے ہم نے یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں تاکہ ہمیں ڈالر کی آمدنی زیادہ ہو۔ اگر ہماری ڈالر کی آمدنی زیادہ ہوگی، ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گی، ڈالر ہمارے پاس فالتو پڑے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کہیں ایمرجنسی بھاگنا نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ دونوں کام ہم نہیں کر سکے ماضی میں۔ اب اس میں یہ جو ڈالر کی قیمت ہم مصنوعی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ فائدے میں نے آپ کو بتائے کیا کیا ہے۔ اب ان فائدوں کے نتیجے میں جو سب سے پہلا جو ہمیں نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہے وہ ہم امپورٹس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ کیوں؟
فوری طور پہ تو آپ کو امپورٹس کا ہی مسئلہ ہے نا، ملک میں مہنگائی بڑھ جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 25 ارب ڈالر آپ نے قرضہ لیا، اس میں سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ اب وہ 1 سال ملنا ہے تو وہ آگے چلتا تو نہیں رہنا نا، ایک ہی دفعہ ملنا ہے 25 ارب ڈالر. آپ ہر سال اس میں سے 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس کا یہ مطلب ہوا کہ 8 یا 10 سالوں میں آپ نے وہ 25 ارب ڈالر یہاں پہ خرچ کر دیا. اس وقت تو آپ نے وہ اس سے کوئی لگایا ہوگا، لیکن آن دا لانگ رن ہم اگلی دفعہ اور قرضہ لے رہے ہیں، اگلی دفعہ اور قرضہ لے رہے ہیں، اور بیسک یہ سائیکل کیونکہ ہمارا چلتا ہی جا رہا ہے تو ہم ہر سال جو ہے وہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں. مارکیٹ میں پھینکنے کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا کیا فائدہ ہوا، مہنگائی کم ہو گئی. واہ واہ، وہ ہماری جو عوام ہے وہ بہت خوش ہوگی کہ مہنگائی کم ہو گئی. لیکن اصل میں تو آپ مہنگائی بڑھا رہے ہیں. کیسے؟ کہ آپ نے فگرز میں دکھا دیا جی میرا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہے، میرا یہ چیزیں کم ہیں، اور آپ یہ دیکھیں مہنگائی ملک میں نہیں ہے، لیکن آپ ملک پہ قرضوں کا بوجھ بڑھائے جا رہے ہیں، یہ اوپر کو جا رہا ہے. قرضوں کا بوجھ جتنا اوپر جائے گا وہ بعد میں آنے والی حکومتوں کو وہ قرض دینے ہیں. 8 سال کے بعد آپ نے جو 8 سال پہلے جو آپ نے قرض لیا تھا اس کی آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی، وہ انویسٹمنٹ جو آپ نے کرنی تھی اس کی بجائے وہ آپ نے ڈالر کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے خرچ کر دی. اور اس کے بعد جو اگلے سال آپ نے لیا، پھر اگلے سال لیا، پھر اگلے سال لیا، اور قرض ہم لیتے گئے. اب قرضے ہمارے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اور ان میں سے جو ہے وہ 30-40 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ ہم اس مد میں خرچ کر چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کو کم رکھیں. اس کے علاوہ پھر ہم نے جو ہے وہ کرپشن بھی کرنی ہے، ہم نے ایون فیلڈ اور سرے محل بھی بنانے ہیں. تو 50 ارب ڈالر جو ہے وہ وہاں ہمارے گئے ہوئے ہیں. 20 ارب ڈالر کی تو صرف ایون فیلڈ ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیاں ہیں. زرداری صاحب کے بھی بہت سارے سرے محل، اور وہ سارے پیسے واپس نہیں آئے. وہ 50 ارب ڈالر تک کے قریب جو ہے وہ جا چکے ہیں باہر. تو آپ نے جو ہے وہ ان میں کم از کم جو آپ نے 50 ارب ڈالر لیے ہیں اس میں سے یہ تو آپ نے خرچ کر دیے ہوئے ایسا ایسا سارے. کچھ آپ لوٹ مار کر کے لے گئے، کچھ آپ نے اس چکر میں کہ ڈالر کی قیمت کم رہے وہ آپ نے کر دیے. اب تیسرا افیکٹ کیا آ گیا، ان کے سود بھی آپ نے دینے ہیں. اب جو ہے وہ ہمارے ادائیگیاں اور زیادہ کرنی ہیں، پہلے سے زیادہ ہم نے پیسے دینے ہیں، اور قرضہ ہمارے اوپر چڑھ گیا ہے اور ہمیں قرضہ نہیں مل رہا. اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کساد بازاری آئی ہے اور جس کی وجہ سے پرابلم بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اب قیمت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. جو ہمیں اجناس ملنی تھی اب، کیونکہ اس لیے کہ ہم نے امپورٹس کو انکریج کیا ہے، ان کو ہم نے سبسڈی بھی دی ہے. بیسکلی جب آپ یہ 1.5 سے 2 ارب ڈالر ہر سال پھینک رہے ہیں، 3 ارب ڈالر کبھی 1 ارب ڈالر کبھی 50-60 ملین 70 ملین، ہر سال آپ 50 ملین بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ جا تو خوب کھاتے میں رہے ہیں نا. آپ بیسکلی یہ سب امپورٹ کو سستا کر رہے ہیں، بیسکلی اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. اب اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ امپورٹس پہ سبسڈی دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمپنیاں جو امپورٹ کر رہی ہیں ان کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں. اور جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں ان کو کیونکہ آپ نے سبسڈی دی نہیں ہے تو کیا ہوگا، وہ نیچے جاتی جائیں گی، ایکسپورٹ ہماری کم ہوتی جائیں گی. کسی زمانے میں ہم ایکسپورٹ کو 2% دیتے تھے، کاٹن ایکسپورٹ کو ہم 2% کی ان کو رعایت دیتے تھے کہ اگر مثال کے طور پہ انہوں نے 100 روپے کا سامان باہر 100 ڈالر کا ایکسپورٹ کی ہے، تو جو اب انہوں نے ایکسپورٹ کر دی ہے وہاں سے پیسے آ گئے ہیں، جیسے ہی ڈالروں میں وصول ہوئے ہیں تو وہاں پہ اس کا 2% 20 روپے جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کی دے دیتی تھی. مطلب 100 اگر ڈالر ہے تو اس کا اگر 2000 بنا ہے تو 2000 کے اوپر 200 جو ہے وہ 2% دے کے 2000 اس نے وہاں سے لیا، 200 یہاں سے مل جائے گا. اس طرح سے ہم ان کی ایکسپورٹ میں وہ امداد دیتے تھے. اوور دا ٹائم ہم نے وہ بھی بند کر دی، لیکن وہ دیکھیں نا ہم سبسڈی تو 20% 30% دے رہے ہیں امپورٹس پہ، اور ایکسپورٹ پہ ہم 2% بڑی مشکل سے دیتے ہیں. وہ بھی ان کو جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور بڑے طریقے سے ان کو لینے پڑتے ہیں، کرنے کے بعد بہت دیر کے بعد ان کو ایکسپورٹ کریں. اس طرح سے ہم بیسکلی اپنی ایکسپورٹ کو ہیلپ کرنے کی بجائے ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈیکریز ہوتی ہے. یہی اور ان لوگوں کی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب کے پاس ابھی دیکھیں اس سے پہلے والے جو آپ کے وہ تھے کوکومو والے وزیر خزانہ تھے، آپ کو پتہ ہے وہ سارا امپورٹ پہ ہے. ساری چیزیں آپ آسان چیزیں جو باہر سے مہنگی چیزیں آ رہی ہیں بہت ساری، وہ ساری جو ہے وہ آپ جو ملک کی اشرافیہ ہے، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ چیزیں سستی کر کے دے رہے ہیں. یہ ہماری گورنمنٹ کا کام تھا. اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے اوپر آپ ویسے دیکھنے کو جتنی مرضی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ ان کو بہت زیادہ سے
ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، امپورٹس جو ہے وہ آپ کو سستی رکھنے کی کوشش میں. اور یہ ساری جو امپورٹ والی چیزیں ہیں یاد رکھیں، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ جو جن کے پیسے بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ کھا رہے ہیں. وہ ہمارا عام آدمی جو ہے وہ امپورٹ کی ہوئی کون سی چیز کھاتا ہے سوائے گھی کے، اور گھی بھی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. تو یہ ہم نے اوور دا پیریڈز بڑھایا ہے. حقیقی آمدنی کی جو دو قسمیں ہوتی ہیں وہ ہم نے بڑھانی چاہیے تھی. ایک تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اندرون ملک ٹیکسوں کو بڑھانا. آپ کے ملک میں جو ٹیکس ملتے ہیں ان کو اگر آپ زیادہ کریں گے، اس کی تعداد زیادہ کریں گے، اور انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکس اس میں ہوتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکس تو یہ ہے کہ آپ نے پٹرول جو ہے اس کو سستا کر دیا، پھر آپ پہلے آپ نے ڈالر پہ پیسے خرچ کیے کہ آپ سستا منگوا لیں تاکہ آپ فگر فجنگ آپ اپنے بجٹ میں یہ دکھا لیں کہ میں نے دیکھے جی یہ بہت سستا لیا، ہم نے جو ہے بڑا سستا لیا ہے. لیکن بیسکلی آپ جو ہے وہ جو چوری سے جو آپ ڈالر پھینک رہے ہیں تو وہ مسئلہ تو وہیں پہ آ گیا، آپ کا ڈالر آپ کے خرچ ہو رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ جب آپ نے پٹرول کی قیمتیں عام عوام کو دینی ہے، جو غریب آدمی ہے اس کو بھی آپ 125 روپے کا لیٹر دے رہے ہیں، اور جو بہت امیر آدمی اس کو بھی 125 روپے کا لیٹر دے رہے ہیں، اور آپ یہ اس کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے ہیں بہت زیادہ. اگر آپ کو وہ 50 روپے کا لیٹر مل رہا ہے تو آپ اس کو 125 روپے کا لیٹر بیچ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے پہلے تو امپورٹ میں امیر آدمی کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. اب جب آپ امپورٹ کے بعد اس کو جب بیچنا چاہ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ امیر آدمی کو زیادہ مہنگا دیں اور غریب کو سستا پٹرول دیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے یہ کیا کہ امیر اور غریب کو یکساں جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ غریب آدمی کا نقصان ہوا، امیر آدمی تو آپ نے پہلے ہی فائدہ دیا ہوا ہے، اس فائدے میں سے وہ آپ کو یہ ٹیکس بھی دے دے گا. لیکن جو غریب آدمی اس کو پہلے آپ نے نقصان پہنچایا ہے، اب آپ یہ دوسرا نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ہے غربت بڑھنے کی زیادہ وجہ. یعنی دونوں قسم کی جو آپ کی اندرونی آمدنی ہے اس میں آپ نے امیر آدمی سے زیادہ ٹیکس لینا چاہیے تھا. آپ اس کے اوپر انکم ٹیکس لگائیں، اس کے اوپر آپ ویلتھ ٹیکس لگائیں، مختلف قسم کے ٹیکس لگائیں جو آپ اس سے ڈائریکٹ لیں. جس کی آمدنی جتنی زیادہ ہو آمدنی کے حساب سے ٹیکس لیا جائے. جو تاجر طبقہ ہے، جو آپ کے صنعت کار ہیں، ان کے اوپر یہ اس طریقے سے ٹیکس لگنا چاہیے کہ جتنی اس کی آمدنی زیادہ ہو وہ اتنا دے سکے. ٹریڈرز جو ہے ہمارے ملک میں، آڑتیے ہیں، یہ جو چھوٹے ٹریڈرز ہیں، بڑے ٹریڈرز ہیں، بڑے بڑے سٹور ہیں جن کی لاکھوں روپے کی روزانہ آمدنی ہوتی ہے، ان کو ٹیکس دینا چاہیے. آپ کیسے ٹیکس لے رہے ہیں ان سے؟ کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک لائسنس فیس ہوتی ہے جو ایک دفعہ وہ لیتے ہیں. اگر آپ نے فکس ٹیکس لگاتے ہیں ان پہ دکان کے رقبے کے لحاظ سے تو وہ تو تھوڑا ہے، وہ اس طریقے سے راضی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا کہ آمدنی کے حساب سے ٹیکس لینا شروع کیا تھا. اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی کام شروع کیا تھا کہ اگر ایک خاص لیول سے اوپر جب کوئی خرچ کرے گا تو آپ اس کا آئی ڈی نمبر جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیں گے، اور ایف بی آر جو ہے اس سے ٹیکس وصول کرنے کی پابند ہوگی. اس کے علاوہ جو سیلز ٹیکس ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے انہوں نے مختلف طریقہ کار یہ کیے تھے کہ بڑی بڑی کمپنیوں میں انہوں نے جو ہے وہ کیمرے لگائے اور مانیٹرنگ ڈیوائس لگائیں تاکہ ان سے جو ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ وصول کر سکے. ایف بی آر کی آمدنی اس لیے زیادہ بڑی تھی. تو ایف بی آر نے جو ٹیکس لگانے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ امیر آدمی پہ ٹیکس زیادہ لگے اور اس کی ویلتھ کے حساب سے لگے. غریب آدمی پہ ٹیکس نہ ہو، پٹرول کی قیمتوں کے اوپر ایکسٹرا ڈیوٹی جو ہوتی ہے وہ نہ ہو تاکہ سب کو نہ ہو، وہ سستا ہو. اگر بڑی گاڑیوں پہ آپ ٹیکس زیادہ کر لیں جو 1 cc سے زیادہ ہوتی ہیں، کم از کم وہ لیتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ہو، ان کے رکھنے کے اوپر ٹیکس زیادہ ہو، ان کی ڈرائیونگ لائسنس فیس جو ہے وہ آپ زیادہ رکھیں بڑی گاڑیوں کی، تاکہ آپ اس طریقے سے وہ پٹرول کے اوپر ان کا ٹیکس آپ بڑھا سکتے ہیں. پٹرول کے اوپر تو نہیں بڑھایا جا سکتا لیکن گاڑیوں کے اوپر بڑھایا جا سکتا ہے. یہ کام ہم نہیں کرتے. ہم نے گاڑیوں کے اوپر ایک فکس ڈیوٹی ایک دفعہ دی ہے، وہ کروڑوں روپے اس میں ویسے بھی وہ پیسے دے دلا کے جو ہے وہ سستی لے آتے ہیں اور وہ گاڑی ہمیشہ چلاتے ہیں اور بڑے لوگوں کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. ایڈیبل آئل جو ہے وہ ہر کسی نے کھانا ہے. ایڈیبل آئل جو ہے وہ باہر سے جو امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ سب اس کے اوپر ٹیکس بڑھاتے ہیں. غریب آدمی کو وہ مہنگا ملتا ہے، امیر آدمی کے لیے اتنی مہنگائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہ بھی آپ نے کر دیا. اب اس کے علاوہ جو آمدنی کی ہمارے پاس دوسری قسم ہے وہ ہے بیرون ملک آمدنی. بیرون ملک آمدنی جو ہے ہمارے پاس دو بڑے سورس ہوتے ہیں. پہلا سورس یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ اپنی زیادہ کریں. ہم کیونکہ شروع سے ڈالر کی قیمت کو نیچے رکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ امپورٹ کو جو ہے وہ ہم نے سبسڈی دی، رعایت دی، اس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا، پیسے اپنی طرف سے پھینکے، اور ایکسپورٹ پہ ہم نے کچھ نہیں کیا. ایکسپورٹ بڑھانے کی بجائے، کیونکہ اگر آپ باہر سے سستی چیزیں لا کے دیں گے تو ہمارے ملک میں جو چیزیں بننی وہ تو مہنگی بنیں گی، کیونکہ وہ ان کو تو وہ لیول فیلڈ آپ نہیں دے رہے. ہم نے ان کو اچھے طریقے سے نرم کر کے زمین دینی ہوتی ہے تاکہ وہ زیادہ اپنی پیداوار بڑھا سکیں.
یہ بھی نہیں ہم کر سکے. پھر ہم نے جو ہے وہ ایک اچھی باڈی نگرانی کرنے والی چاہیے ہوتی ہے ہمیں، تاکہ جو انڈسٹریز لگ چکی ہیں ان کے اوپر آپ کی پکڑ ہو سخت. اگر وہ کوئی ٹیکس ایویژن کر رہی ہیں، آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی، تو آپ ان کو چیک کر سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ آپ نے جو گول ان کے لیے سیٹ کیے ہیں کہ 2 سال کے بعد 10 سال کے بعد انہوں نے یہ پارٹس بنانے، اتنے % پارٹس جو ہے وہ انہوں نے لوکلی بنانے ہیں تاکہ ہمارا زر مبادلہ بچ سکے، وہ ہم چیک بھی پورا نہیں کرتے. ہماری گورنمنٹ کی مشینری ایسی نہیں ہے. آپ جاتے ہیں CBR والے افسر اگر جاتے ہیں تو وہ پیسے بنانے کے لیے جاتے ہیں، وہ کوئی گورنمنٹ کو ٹیکس بڑھانے کے لیے نہیں جاتے. یہ ہمارا ایک یہ ایشو جس کی وجہ سے ہم ان کے اوپر اچھے قسم کا نظام نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم پھر مار کھا جاتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں. ہاں، ایکسپورٹ کے بعد آپ کو دوسری ہمیں وہ چیز ملتی ہے کہ جو باہر بیرون ملک سے ہمارے جو ریمیٹنس آتی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ جو پیسے بھیجتے ہیں وہ ایک ہمارے آمدنی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں سے ہم پیسے لینے کے لیے تو بہت زبردست ہیں، ہم بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ووٹنگ رائٹس دینے کے لیے پابند نہیں ہیں، ان کو ہم کسی قسم کی کوئی چیز دینے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی اب وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ان دا پیریڈ جو امریکہ میں اور جو کینیڈا میں اور دوسری جگہوں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بڑے دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں.